جو بھی اسے آپ نام دے دیں، اس میں یہ اردو بولنے والے جتنے بھی لوگ تھے پورے مشرقی پاکستان میں، ان میں تمام لوگ شامل ہیں، جس میں تمام پاکستان، اس وقت کا پاکستان اور ابھی کا پاکستان، جس میں تمام ضلع پنجاب، اربن پروونسز، پنجاب ہو گیا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، سندھ، گلگت وغیرہ وغیرہ، جو یہ بلوچستان وغیرہ، یہ سب کے لوگ شامل تھے. ان لوگوں نے پاکستان بچانے کے لیے بے تحاشا قربانیاں دیں اور پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ لڑے، اور اس میں بہت سارے لوگ اس طرح بھی ہو سکا انہوں نے پاک فوج کا، پاکستان کا ساتھ دیا، پاک فوج تو نہیں کہنا چاہیے، پاکستان کا ساتھ دیا، اور پاکستان کو بچانے کے لیے ہر چیز میں اپنا تن، دھن، من، عزت، شہرت، گھر بار سب انہوں نے تباہ اور برباد کر دیے گئے. اور خاص طور پہ مکتی باہنی کے ذریعے کے ہاتھوں، اب پتہ نہیں کون سے مکتی باہنی تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا لوگ یہ کہتے ہیں انڈیا، تو انڈیا تو ان کی مدد کر رہا تھا اس وقت کا مشرقی پاکستان کی. اور تو بہرحال انہوں نے ایک وہ سارا بہت کلنگ ہوئی، خاص طور پہ اردو اسپیکنگ والوں کی، جو عرف عام میں بہاری کہلاتے ہیں، تمام ڈسٹرکٹس میں ہوئی، میمن سنگھ، چٹاگاؤں، کشتیہ، بیر بازار، کھوڑا، سانتہار، پاروتی پور، سیز پور، کہاں نہیں ہوئی. مگر اس میں سب سے زیادہ جو وہ ہوئی کلنگس اور جو تباہی پھری، اردو اسپیکنگ نان بنگالیز، ویسٹ پاکستانیز، یا اس طرح جو بھی کہہ لیں، اس طرح کے لوگوں کو جو کہ عرف عام میں بہاری کہلاتے تھے، تمام لوگ، مطلب وہ آسان ہو جاتا تھا سب کے لیے اکٹھے سب منشن کرتا. اس میں زیادہ تر تعداد بے شک بہار سے آئے ہوئے لوگوں کی تھی، جنہوں نے اس کو اپنا وطن بنایا تھا. انہوں نے بھی 3 قربانیاں دیں. 1946 میں قربانی دی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے 47 میں ہجرت کی، پھر 1971 میں ملک بچانے کے لیے ساری قربانیاں دی انہوں نے، اور جو کچھ ہو سکتا تھا کیا، مگر خیر پاکستان نہیں بچ سکا. اور 1971 میں سابقہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے 16 دسمبر کو اس دنیا میں وہ جسم آیا، جس کو کہ تمام دنیا نے تقریباً ہندوستان میں خاص طور پر اور لوگوں نے بھی اس کو بنانے میں اس کی مدد کی. کچھ ہمارے اپنے لیڈرانس بھی ایسے تھے جنہوں نے بہت زیادہ مدد کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بنایا ہی انہوں نے خاص طور پہ انڈیا، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ اکیلے وہ ہوتا. مگر چلے پاکستان کی تو انڈیا سے ہمیشہ دشمنی چلی آئی ہے، کیونکہ پہلے دن سے ہی انڈیا نے کبھی پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا. تو بہرحال یہ نتیجہ بہت بدغارت ہوئی، بہت لوگوں کی عزتیں سلطنوں کی، بہت نان بنگالیز خاص طور پہ کی، جس طرح کلین کیا گیا اور جس طرح مجبور ہوئے اور بیان سے باہر ہے. بہرحال دونوں فریقوں کا ہی نقصان ہوگا، وہ چلو اپنا باتیں کرتے ہیں، مگر فوج کی باتیں ہیں. بہرحال اس وقت حکمران تھے یا انہوں نے اس کو
کوشش نہیں کی کہ کچھ ہو جائے. اپنے ہی ایک حکمران میں سے جا کے یو این او میں انہوں نے قرارداد جو کہ سیز فائر کا تھا اسے پھاڑ دیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر ہی شاید ہم بہتر رہیں گے. مگر خیر آج کا رزلٹ جو ہم اگر دیکھیں تو آج وہ ہم سے بہت آگے ہیں، اور ہماری کیا پوزیشن ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. مگر اتنا تو میں بھی کہوں گا کہ جنہوں نے میجورٹی لی ووٹ کے اور اس سارے سلسلے میں، تو جب ان کو میجورٹی مل گئی وہ حکومت بنانے کے قابل تھے، تو ان کو ہونا چاہیے تھا، انہیں حکومت کرنے دینا چاہیے تھا. وہ ہمارے چند سیاست دانوں نے فوج کے کندھے پہ رکھ کے چلائی، اور انہوں نے ایک نیا ملک وہاں بنوا دیا. اس کے بعد جو قتل و غارت اور یہ چیزیں ہوئی ہیں اس کا بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اور نہ وہ ہوتا ہے نہ اسے کرنا چاہیے. شہید ہوئے ہمارے سارے لوگ، ہمارے اپنے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، سب کی کوئی ایسا نہیں ہے جو ادھر مغربی پاکستان میں آیا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا کچھ نقصان نہیں ہوا. نہیں، سارے لوگوں کی سب چیز چھوڑ کر ہٹا کر آئے، اور کافی لوگ مارے گئے، میرے اپنے بھی، اور جتنے سارے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا. جو پہلے سے آگے تو شاید آگے ہوں گے چیزیں اپنا وہ کر آ کے، تو وہ الگ بات ہے. مگر ویسے کوئی بھی نہیں بچ سکا. لٹ پٹا کر یہاں پر آئے، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. مگر میں اپنی حکومت سے بھی یہ شکایت کیا کروں، گلا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، مطلب التجا کرتا ہوں کہ خدا را ہمارے ان جو لوگ آ گئے ہیں ان کو سیٹلمنٹ تو درکنار، ان کو آپ کچھ فیسلٹیز کریں تو درکنار. ان کو جو شناختی کارڈ جو آئے تھے جو صحیح طریقے سے اس وقت بھی صحیح طریقے سے آئے تھے، بعد میں بھی صحیح طریقے سے آئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر اس وقت بن گیا تھا تو اب ان کی دوسری تیسری نسل کو بھی جو اب شناختی کارڈ کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ایشو ہو رہے. وہ پوچھتے ہیں تمہارے دادا کہاں سے آئے تھے، تمہارے نانا کہاں سے آئے تھے، تمہارے وہ کدھر ہیں، وہ کدھر، ہر کا وہ کرو، ثبوت دو، یہ کرو. اگر کسی کا آفیشیل ڈاکومنٹس بھی ہیں وہ سب کے زیادہ تر تو خیر پتہ نہیں تھا کہ اتنا بعد میں جنرل اس کے بعد جب ایک دفعہ شناختی کارڈ بن گیا یا اس طرح ہوا تو انہوں نے خیر ظاہر سی بات ہے اس کو انہوں نے ضائع کر دیا یا اتنی کیئر نہیں کی. نہیں تو پتہ ہوتا تو شاید لوگ اس کو تعویذ بنا کے لگا کے گلے میں لٹکا کے رہتے، اور وہ پھر بس اب ان کے اولادوں کا بھی، ان جو بچوں کا بھی شناختی کارڈ رینیو نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں ان کو پھر پڑھائی کا ہر چیز کا نہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ وہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی بزنس کھول سکتے ہیں، نہ کوئی وہ زمین لے سکتے ہیں، نہ کوئی وہ پلاٹ لے سکتے ہیں، نہ وہ کوئی کیا کرے تو کیا کرے، کہاں جائیں، کیا کرے کہاں جائیں. تو وہ پھر بات یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ ہے نا. آپ دیکھیں گورنمنٹ سے میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ کر کے قربانی دینے کا یہی تو ہے کہ جرم وفا ہے. ہم نے وفا کیا اس ملک کے ساتھ تو ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال اس سلسلے میں کوشش ہو رہی ہے اور اس ناچیز بھی کوشش کچھ کر رہا ہے اپنے طور پہ. ای پی سی ایف کو بھی ایک ریکگنیشن ملی ہے، ابھی ان کے ذریعہ کچھ بات دنیا میں پھیلی ہے، اور ابھی بھی جو ہے کفایت فوج میں بھی اس نے مدد کیا ہے. اس خاکسار کا بھی کچھ نہ کچھ رول رہا ہے اس میں. تو یہ پھر اس کے بعد اب شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے، اس میں بھی کوشش یہ خاکسار بھی کر رہا ہے اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اس کو کسی حد تک کچھ فائدہ پہنچایا جائے.
بہرحال یہ تو ایک تھوڑی سی وہ تھی تمہید سارٹ آف تھنگ، کیونکہ ایسے موقع پہ بھی میں عموماً جذباتی ہو جاتا ہوں. تصویر میں تو آپ خیر دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا فنکشن ہو رہا ہے، تو اس کی یاد میں ہم لوگ 50 سال سے آتے ہی، یعنی 52-53 سال ہو گئے، 52 سال تقریباً ہو رہے ہیں پاکستان وہ الگ ہوئے ان کو. تو ہم جب یہاں پہ وہ لوگ آئے تو جو بھی آئے تو 1-8 سال تو اسی میں گزر گیا. اس کے بعد سے 50 سال پہلے سے جو آج شروع کیا ہے تو الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. سانتہار ویلفیئر ایسوسیشن ہم نے بنائی ہوئی ہے، اور اس میں ہم جو ہے نا لوگوں کو جو وہاں سے جو بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے ممکن ہے تو وہ پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور مخیر حضرات اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ایک باضابطہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کا بورڈ ہے، ایگزیکٹو بورڈ ہے، اور اس کی پروسیجر ہیں جو بھی ہے چھان بین کے بعد. تو وہ پھر اس طرح ہے کہ رمضان میں بھی لوگ تعاون کرتے ہیں، اور ان سے ہم اپیل بھی کرتے ہیں، اور جو تعاون کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو نہیں تعاون کرتے ان کا بھی شکریہ. انجمن میں لوگ بہرحال ابھی بہت لوگ ماشاءاللہ اس کو، کیونکہ وہ کام دیکھتے ہیں، وہ طریقہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کام کر رہے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ جافشانی سے کام کرتے ہیں. خود ہماری ٹیم ہے ایک، جس میں شہاب الدین صاحب ہیں، وہ فائنانس سیکریٹری ہیں، وہ ایگزیکٹو پوسٹ سے بینک سے یونائٹڈ بینک سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ بہت جافشانی سے ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں، جو کہ ویریفیکیشن، ڈسٹریبیوشن گھر گھر جا کے دیتے ہیں. پھر وہ اپلیکیشن آتی، پہلے بورڈ میں آتا ہے، پھر وہ اپروو ہوتا ہے، پھر اس کا انویسٹیگیشن ہوتی ہے. یہ لوگ جاتے ہیں، پھر پرسنلی جا کے اس میں شہاب صاحب بھی شامل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک ثناء اللہ ہوتا ہے، اور ایک منور صاحب ہوتے ہیں، اور ثناء اللہ صاحب ہوتے ہیں. یہ لوگ فزیکلی وہاں جاتے ہیں اور اس کو ویریفائی کر کے پھر وہ ساری چیزوں کو ماشاءاللہ ٹھیک کر کے، مطلب وہ کر آ کے ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اور اس کا الحمدللہ اچھی طریقے سے، اور وہ بالکل ہم بالکل اوپن ہیں. اور اس کو جو ہے نا جو اس کی جو فادیت ہے نا وہ اسی وجہ سے قائم ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم کلیئرٹی اور شفافیت کو برقرار رکھتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنی طور پہ چلتی رہیں. الحمدللہ ابھی ہمارے کافی لوگ ابراڈ سے، اور ہمارے اپنے رشتہ دار اپنے یہ لوگ بھی آتے ہیں، تو وہ پھر اپنا تعاون کرتے ہیں. کافی باہر کے لوگ جو ہمارے گئے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور وہ پھر ہم اس کو مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، فلاحی کاموں کے لیے. تو یہ جو عنایت آپ کرتے ہیں، اور جو آپ لوگوں کی یہ عنایتیں ہیں، جس نے انجمن کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ہر سال پہلے سے بڑھ کر اللہ کے مجبور الحال بندوں کی خدمت کر رہی ہے. اور اس کا ایک بین ثبوت یہ ہے کہ اگر پہلے صرف چند نادر خاندانوں کی ماہانہ مالی مدد کرتی تھی، تو اب 32 نادار خاندانوں کو وظیفہ دیا جا رہا ہے. اگر یہ پہلے صرف 2500 روپے ہر خاندان کو مدد کے طور پہ دیتی تھی، تو اب یہ انجمن اب 4000 تک بھی دے رہی ہے، اور اس سے اوپر بھی. اور ہر سال رمضان میں اس کو ڈبل کر دیا جاتا ہے، اور جو پھر ہر مہینہ وظیفہ ان کو بھیجا جاتا ہے، ان کی گھر دہلیز پہ پہنچایا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں جو ٹیم ہے، خاص طور پہ منور صاحب اور ثناء اللہ صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، ہمارے شہاب الدین صاحب، شیخ شہاب الدین صاحب، وہ پھر الحمدللہ اس کی بڑی سخت نگرانی کے طرح اپنے کرتے ہیں. تو وہ پھر اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ شفاف طریقے سے یہ چلتا رہے.
تو اس کے لیے ہم جو وہ اس طرح ہوتا ہے ہمارا کہ سال کے ایک سال، جس دن عموماً اپریل میں ہم 30 اپریل کو کرتے تھے، میں سانتہار میں ماس کلنگ ہوئی تھی، تو ان دنوں میں ہم جو ہے نا وہ ایک قرآن خوانی کرتے ہیں ان سب شہیدوں کے لیے، جس میں مشرقی پاکستان میں تمام جو ناجائز طور پہ مارے گئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، اور جو مطلب یہ تو ہماری کمیونٹی جو ہے یا نان بنگالیز تو بالکل ہی اس طرح ہے، ان میں کچھ بہرحال بعد میں کچھ تھوڑا سا ہوا بھی PCF وغیرہ بنایا گیا تھا کہ وہ فوج کا ساتھ دیا انہوں نے. تو دیکھیں نا کہ جب بندہ پٹتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس کا بدلہ بھی وہ تھوڑا وہ تو لیتا ہی ہے نا، یہ تو کوئی نہیں ہے. مگر بہرحال جس طرح انہوں نے کیا وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں. اب یہی مسئلہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ کوئی پولیٹیکل یا اس طرح کا کوئی اجتماع نہیں ہوتا یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. یہ صرف ہم سالانہ اس کی قرآن خوانی کرتے ہیں اور سب ایصال ثواب ان تمام شہدا کو جو اس پاکستان میں ہمارے شہید ہوئے ہیں، جو جتنے بھی نان بنگالیز یہاں سے گئے تھے، خاص طور پہ جو وہ اور بہرحال جو بھی شہید اگر ہوئے ہیں ناجائز پر ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ پھر اجلاس طلب کرتے ہیں اور اس میں تمام لوگ حاضر ہوتے ہیں اور پہلے ہماری اثر سے جو ہے وہ قرآن خوانی مغرب تک ہوتی ہے. پھر مغرب کی نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اور اس دعا کرنے میں جو ہم وہ اصول ہمارا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو آئے ہیں ان کے لیے ہم تو قرآن خوانی کریں، ان کو ایصال ثواب کریں. اور اس کے بعد پھر ایک AGM بھی ہو جاتا ہے، اینول جنرل میٹنگ جو ہو جاتی ہے، اس میں تمام لوگ آتے ہیں، اکاؤنٹس پیش کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنی کارکردگی بتائی جاتی ہے. پھر وہ پچھلے سال کی جو وہ ہوتی ہے اس کو اپروو کیا جاتا ہے، فائنانس جو ہے وہ اپروو کیا جاتا ہے. تو وہ پھر اس طرح کر کے ہم اس کو باضابطہ ایک میٹنگ کی شکل دے کر پھر دعائیہ تقریب تو پہلے ہو چکی ہوتی، پہلے دعا سے ہی شروع کرتے ہیں، قومی ترانہ بھی بجایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم کھانے پر چلے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. اور اس کو بھی ہمیں ہر دفعہ اس دفعہ بھی خاص طور پہ ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ صاحب ہیں اقبال پٹنی صاحب، وہ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں اور یہ ضیافت انہی کی طرف سے ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ کی میٹنگ میں جو کہ مورخہ 7 مئی کو وہاں پر ہوا گلشن اقبال میں ایک ہال میں، تو وہاں پہ ماشاءاللہ کافی کثیر تعداد میں لوگ آئے بھی. اور یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ، چونکہ ویڈیو خود عیاں ہے کیا ہو رہا ہے، کس طرح پتہ چل رہا ہے، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ کمنٹری بھی بتاتا جا رہا ہوں. اور اس لیے کہ یہ دیکھیں کہ اس میں جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے، مطلب یہ کہ آئے ہیں اور جو لوگ اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اٹینڈ کیا انہوں نے اور پھر اپنی کچھ کنٹریبیوشنز بھی کی ہیں، تو ان کا ذکر کرنا تو ضروری ہو جاتا ہے. تو اب اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو لوگ جو حضرات حاضر ہوئے ہیں میٹنگز میں، ان کا نام میں پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ کون کون لوگ تھے. جیسے محمد اقبال پٹنی صاحب، یہ تو وائس پریزیڈنٹ ہیں جو کہ میزبان بھی تھے. اس کے بعد جو ہے وہ نور الہدا صاحب، اس کے بعد ثناء اللہ، ایمان صدیقی، رحمان صدیقی، ساجد حسین، محمد اسلام، محمد ارشاد اور شمیم الدین، محمد زبیر احمد، محمد جاوید عالم،
شمیم ثناء اللہ اور سعید اختر، محترم اکرام اللہ، محمد یونس، محمد اسلام، زاہد حسین، محمد جمال الدین، شیخ صحاب الدین، محمد دانیال حسین، محمد احسان اللہ، جہاں سے میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جہاں سے جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی اسپریٹڈ ہیں، سانتہار کے ہی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، ہم نے ساتھ ہی پڑھائی وڑھائی بھی کی ہے، اور ہماری فیملی فرینڈس سے بھی ہیں، جانسار آدمی ہیں، اور گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوئے ہیں، گورنمنٹ سے ماشاءاللہ۔ ان کے بھائی بھی وہ گروپ کیپٹن سے ریٹائر ہوئے تھے، بیچارے فوت ہو گئے، تو یہ فیملی میں ان کے تقریباً تمام لوگ اچھے ہیں، پڑھے لکھے بھی اور فوجوں میں بھی ہیں۔ یہ خاکسار بھی ان میں شامل تھا، نور عالم خان صاحب، اور یہ محمد ایوب صاحب۔ محمد ایوب صاحب کے بارے میں بھی میں بتاؤں کہ یہ بھی بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، اور بہت پڑھنے لکھنے میں بھی اچھے تھے، بڑا اچھا انہوں نے MBA وغیرہ بھی کیا تھا، وہاں پر بھی پڑھنے، وہاں سے جب آئے تھے تو بہت چھوٹے تھے یہ لوگ، ہم سب ان میں شامل تھے۔ تو وہ پھر وہاں سے وہ جو ان کو وہ یہاں کی پڑھائی وڑھائی کی، پھر انہوں نے MBA کیا اچھی اس میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو بہت اچھی جاب سی باقاعدگی وغیرہ میں کی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا بزنس بھی شروع کر دیا تھا۔ تو وہ بھی پہلے شروع میں وہ بھی چلاتے رہے، اس کے صدر وغیرہ رہے ہیں، تو بڑی ہمیں خوشی ہوئی کہ وہ بھی تشریف لائے۔ اور اس کے بعد خالد حسن صاحب آئے تھے، سید خالد حسن صاحب، پھر اس کے بعد شکیل احمد صاحب، محمد علی رضا صاحب، یہ ہمارے صدر ہیں، اور محمد قسیم الدین صاحب، عبد القیوم، سید محمد پرویز، عبد الرحیم، یونس، توحید محمد، ڈاکٹر جمیل اختر، اور شیخ انیس احمد، SM طاہر الدین، سید حامد، آصف انصاری، محمد جاوید اختر، محمد اسلم، محمد شاہد حسین، سید احمد عبداللہ، حاجی محمد خلیل خان، شمس الہدا، اور بھی بہت سارے، جیسے ہمارے اقبال حسین صاحب، اقبال امام، اور اقبال صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو کافی لوگ تھے ماشاءاللہ، شہاب الدین صاحب جو ہمارے فائنانس سیکرٹری ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے کافی جو بھی ہو سکتا ہر سال کرتے رہتے۔ تو پھر اس کے بعد وہ دعائیہ تقریب کے بعد سے پھر وہ اینول جنرل میٹنگ شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر سب لوگوں نے اپنی، پہلے جنرل سیکرٹری نے دعوت دی اسٹیج پر آنے کے لوگوں کی۔ اس میں ہمارے پاس جو 2-3 اسپیشل مہمان بھی آئے تھے، اس میں کمانڈر پرویز صاحب تھے جو خصوصی طور پہ آئے تھے، اور وہ تو یہ کھلنا میں بھی تھے، اور بڑی مطلب وہ تو ہر جگہ کی اپنی کہانی ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہم نے جو ہے پہلے تلاوت قرآن سے وہ شروع ہوا، اس کے بعد پھر دعا کی گئی ان کے لیے، شہیدوں کے لیے، اور جو ہم نے قرآن پڑھا تھا اس کی بخشش اس کا ثواب پہنچانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرل سیکرٹری نے کچھ چھوٹا سا اپنا خطاب کیا، پھر وہ شہاب الدین صاحب نے اپنے فائنانس کی کوئی پوزیشن بتائی، اور اس کے بعد پھر اسحاق صاحب کو بھی موقع ملا، اور انہوں نے بھی اپنی تفصیلی تمام چیزوں کو کور کیا۔
کے بعد پھر تقریب ہوئی، پھر جس میں کہ اور ایکٹیویٹیز کا بھی تذکرہ کیا گیا، جو شناختی کے لیے خاکسار جو ہے وہ شناختی کارڈ کا کے سلسلے میں بھی کر رہا ہے، اور جو ای پی سی ایف سے بھی منسلک جو چیزیں ہیں، چیز سے جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ہوئی ہیں، جو تقریریں کی میں، اور یا ایئرپورٹ ہیڈ کوارٹر اور ڈیو ہیڈ کوارٹر میں اس خاکسار میں جو مسرت ریٹائر نے کیا، ان سب کا بھی تذکرہ ہوا، اور بہرحال یہ بتایا گیا کہ الحمدللہ یہ اور کاموں کی اپیل کی گئی، اور لوگوں کو بڑھانے کا پھر ایک منظوری بھی لی گئی، مزید 1000 بڑھانے کا جو لوگوں، مگر یہی ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، ہم بہت چھان بین کر کے اس کو جاری کرتے ہیں، زیادہ تر بیوائیں ہیں یا ایسے بڑے خاندان ہیں، مطلب میاں بیوی ہیں جن کو بچوں نے سہارا نہیں دیا، یا تھوڑے بہت کچھ مجبوری، آج کل کے دور میں تو بہت ہی زیادہ مجبوری ہے، تو امید ہے کہ الحمدللہ بہت اچھا فنکشن ہوا، کافی لوگ، اس کے بعد پھر ہم نے جب کھانا لگ گیا تو کھانے کے بعد ہم نے پھر کھانا کھایا، کھانے میں بھی ہمیشہ ہر سال یہ ہمارے اقبال پٹنی صاحب جو وائس پریسیڈنٹ ہیں وہ ہر سال تعاون کرتے ہیں، اور یہ کھانا اور یہ سارے انتظامات ان کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور میں یہ بھی بتانا مطلب بھیجنا ہوگا اگر میں بتاؤں کہ یہ جو ہم جو فنکشن کرتے ہیں یا جو میٹنگ کرتے ہیں وہ صرف ہم اپنے خرچ پر ہی کرتے ہیں، ہم یہ اسوسیشن سے کوئی پیسے نہیں لیتے اس کے لیے، اور جو بھی کبھی کوئی میٹنگ ہو جائے، کوئی پہلے تو ہر کوئی ہر سال کوئی آفر کرتا تھا، پچھلے کچھ سالوں سے پٹنی صاحب نے مستقل اس کا ذمہ لے لیا، اور جو بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پر اپنی گاڑی لے جاتے ہیں، اپنا پیٹرول لے جاتے ہیں، خود ہی جاتے ہیں، یا جس طرح ہے وہ اپنا خرچ کر کے پھر ان تک وہ پہنچاتے ہیں، جو بھی وظیفہ وغیرہ ہے، اور انکوائری کرنی ہو تو اس طرح۔ تو یہ ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ رویداد پسند آئی ہوگی اور ویڈیو بھی اچھی لگ رہی ہوگی، اور پروگرام اچھا خاصا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے، اور آخر میں ہم سانتہار کے لیے دعا کرتے ہوئے اور تمام لوگوں کے لیے آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اور اسے سبسکرائب کریں۔ اس چینل کو، اس میں عموماً ہمارے اردو اسپیکنگ اور مطلب بہاری خاندان، بہاری عرف عام میں بہاری کہنا نا لوگوں کو زیادہ، اور ان کے متعلق خبریں ہوتی ہیں، اور اس طرح جو ہے نا یہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اپنے عزیز و قارئ و رشتہ داروں کو بھی بتائیے کہ وہ بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ کا حامی و ناصر ہو، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو یا پھر آپ کو کوئی کمنٹس ہیں، کوئی بات ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں سجیشن بھی دے سکتے ہیں، ہم سجیشن کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم سجیشن پر ہی چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اللہ آپ سب کا نگہبان ہو، اللہ کرے کہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ حافظ، شب بخیر، اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔